مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جہاد تحریک کی کتاب و سنت کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے ہمارے علاقے میں آیا، یہ نظام الدین، یہ دارالعلوم دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، اس ہندوستان کی تمام دینی تحریکات تمہارے جد امجد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے بریلی سے اٹھی تھی اسی کے سائے میں یہ چل رہی ہے۔ اگر رائے بریلی نے سنیے اس بات کو، اگر رائے بریلی میں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہ ہوتے تو نہ مکاتب ہوتے، نہ مدارس ہوتے، نہ علماء ہوتے، نہ دیوبند ہوتا، نہ مذاہب ہوتا، نہ ہندوستان کی یہ روحانی نورانی اسلامی چمک دمک ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگوں کی برکت سے، ان کی محنت کی برکت سے، پھر یہاں سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے ملک میں کتنا مسلمانوں نے اور علماء نے قربانی دی۔ ہمارے اس ملک میں کسی نے ایسی قربانی نہیں دی۔ ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاندنی چوک سے لے کر کے پنجاب کی سرزمین تک مورخ لکھتا ہے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ہے کوئی ہندوستان میں ایسی تاریخ ختم کرنے والی قوم جس نے اس ہندوستان کو اپنی قربانی سے، اپنے خون سے سینچا ہو؟ یہاں ہم نے بڑی امیدوں کے ساتھ ہمارے بزرگ ٹھہرے، آئے، رہے، مدرسے قائم کیے، مسجدیں قائم کی اور ہم امن اطمینان سے ہو گئے، لیکن آج پھر خطرناک حالات ہو گئے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور آخر میں ہمارے سرپرست بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، میری مراد جناب مولانا جعفر مسعود حسنی مقدس اللہ العالی سے ہے۔ آپ کا تعلق ہم لوگوں سے بالکل سرپرستانہ رہتا ہے۔ آپ حضرت مولانا سید واحد رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ارجمند ہیں۔ میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو چیزیں دین کی پائی جاتی ہیں، اگر میں یہ کہوں تو ہم میں بہت بڑا تعاون حضرت مولانا کے مشوروں کا، ان کی باتوں کا، ان کے مالی تعاون کا رہا کرتا تھا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میں ان کے فرزند جناب مولانا جعفر مسعود صاحب حسنی ندوی جو صاحب قلم ہیں، جو صحیح فکر رکھتے ہیں، ہندوستان میں ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں، عربوں میں ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں، اور تاریخ دعوت و عظیمت جو اولیاء اللہ کا، علماء ربانیین کا، حضرت مولانا راجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، عربوں تک اس کے پیغام کو آدمی کی ذات پہنچانے والی ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ مولانا ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ابھی ہمارے شہر کے لوگوں نے مولانا کی صدارت کا اعلان کیا تھا۔ مولانا کا آنا ہمارے لیے بہت مبارک سے ہم سب کو نوازا۔ والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وما اور عزیز ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑی اس لحاظ سے بھی بڑے مفید ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خیریت کو ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے، مسکرا کر ملنا نظر آتا ہے۔ لیکن اس پروگرام میں شرکت کے بعد جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، ان کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، پہلے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر یا اس کی توضیح یا اس کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ
بلا وجہ پیدا کر دیا، بے ضرورت پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے اور مر کر کے ختم ہو جانا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس میں جو بات کہی گئی تھی، جو سوال کیا گیا تھا اور تخلیق کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، بے ضرورت پیدا کیا، یوں ہی بے سوچے سمجھے پیدا کر دیا، تمہارے ذمہ کوئی حقوق نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی کام کرنا نہیں، نہ آنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ کرنا ہے، نہ آنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ کاموں سے بچنا ہے، بس یوں ہی اللہ نے کو شوق ہوا اور اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، کچھ دن رہو گے جیسے کہ جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، چرند اور پرند رہتے ہیں، ویسے ہی زندگی گزار کے تم بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن اگلی آیت میں وہ مقصد متعین کیا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا، جس مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول ہوا، جس مقصد کے لیے یہ کھیتی ہو رہی ہے، جس مقصد کے لیے یہ باغات لگ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے بارش برسائی جا رہی ہے، جس مقصد کے لیے سورج نکل رہا ہے، جس مقصد کے لیے چاند طلوع ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے آسمان بنا، جس مقصد کے لیے زمین بنی، یہ مقصد آگے بتایا جا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو مگر بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، کون ہے جو اچھی طرح سے زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ تو یہ تین آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے دنیا میں آنے کا مقصد واضح بھی ہوتا ہے اور متعین بھی ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا یا ہمیں جو پیدا فرمایا اس کا مقصد بندگی ہے، اور بندگی اچھے انداز سے کرنا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ بندگی کیا ہے۔ بندگی کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، بلکہ دو واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا واقعہ جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے غار حرا میں آپ کو دبایا، آپ کو بھینچا، اور بھینچنے کے بعد آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو دبایا، دوبارہ بھینچا اور آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری بار جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دبایا اور پھر کس کے بھینچا اور کہا کہ پڑھیے۔ خیر اللہ کا کرنا، کیونکہ اللہ ہی کے حکم پر سارا یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس واقعے کا جو اثر آپ پر پڑا، آپ کی جو کیفیت اس وقت ہوئی، آپ کانپنے لگے اور اس حال میں آپ اپنے گھر پہنچے۔ یہاں پر ہماری بہنیں بیٹھی بھی ہیں، میں اپنی بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نازک واقعہ، سب سے اہم واقعہ، جس کا سب سے گہرا اثر آپ پر پڑا، اس موقع پر آپ کو جس نے تسلی دی، آپ کو جس نے اطمینان دلایا، آپ کو جس نے ڈھارس بندھائی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی
جو آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی، آپ کی اہلیہ تھی، ایک خاتون کے مقام کا اور ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ سب سے نازک موقع پر، سب سے اہم موقع پر جو خاتون سامنے آتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کو اطمینان دلاتی ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو ہماری بہنوں کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ مردوں سے کم ہے۔ یہ پہلا موقع تھا، اس پہلے موقع پر سب سے پہلے جو شخص سامنے آتا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاتون ہے، اور وہ کہتی کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام ہے کیا، عبادت ہے کیا، بندگی ہے کیا اور عمل ہے کیا۔ انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اسی سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی بلکہ انہوں نے 5 اس موقع پر باتیں کہیں۔ وہ 5 باتیں ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے اور وہ باتیں کتنی اہم ہیں جن کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی جو چیز کہی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی بہنوں سے پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔